اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی آیت ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور تمہارے جی میں جو کچھ ہے اس کو چاہے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لیں گے۔ تشریح ما فی انفسکم کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ دل میں غیر اختیاری طور پر جو برے خیالات اور گندے وساوس آتے ہیں ان پر بھی حساب اور گرفت ہو۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک جتنے احکام نازل ہوئے ہمیں مکلف بنایا گیا، نماز، روزہ، جہاد، صدقہ وغیرہ، ان کے بجا لانے پر ہم قادر تھے، لیکن اس آیت پر عمل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے جی۔ تو حضور صلی اللہ تمہارے بس میں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں ہر حکم خداوندی کو دل و جان سے قبول کر کے سمعنا و اطعنا کہنا چاہیے، یہود و نصارہ کی طرح سمعنا و عصینا کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں اپنی زبانوں سے یہ کلمے دہرائے کیڑے سمعنا و اطعنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون نازل فرمائی، جس میں آمن الرسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کی تعریف کی گئی کہ سونے رسول بھی ایمان لائے ہیں اور وہ جو مومنون ہیں وہ بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی سب سے آخری آیت نازل کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی طاقت کی وسعت کے مطابق نازل فرما کر اس بات کو واضح کر دیا کہ مواخذہ صرف اختیاری باتوں پر ہوگا، غیر اختیاری باتوں اور بھول چوک لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، بھول چوک پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اس تفسیر کے پیش نظر علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ سورہ بقرہ کی سب سے آخری آیت لا یکلف اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سے منسوخ ہے کہ اس کا عموم اس سے سمجھا گئی ہوں۔ بس یہ تو تقریر ہے پہلی، اور دیکھنا کہ چھٹی قول تعالی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تقریر کرتی ما فی انفسکم کہ الآیہ، یہ جو قول تعالی منسوخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان جو اس کے بعد آ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ کوئی تقریر سنائیے، کوئی سمجھ آئیے؟ قل تو مگر شاہ صاحب علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے خیال کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ متأخرین کی اصطلاح کے اعتبار سے یہ نسخ نہیں ہے بلکہ عام کی تخصیص ہے، وہ عام تھا اس کے اندر خصوص پیدا کر دیا ہے۔ سنیں
تو متاخرین کے نزدیک یہ نسخ نہیں ہے، متقدمین کے نزدیک تو یہ ہے، یاد آیا؟ بلکہ عام کی تخصیص ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کی آخری آیت نے یہ بات واضح کر دی کہ ما فی انفسکم سے اخلاص اور نفاق مراد ہے۔ دل میں غیر اختیاری طور پر جو خیالات آتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اسی بات کا مکلف بنایا گیا ہے جو اس کی قدرت و وسعت میں ہو، اور غیر اختیاری طور پر دل میں جو برے خیالات آتے ہیں ان کو رفع کرنے پر انسان قادر نہیں ہے، وہ تو آ رہے ہیں، اس لیے ان پر حساب و گرفت بھی نہیں، سمجھے ہی؟ میں کہتا ہوں کہ ہوا وہ، یعنی یہ جو پیچھے بیان ہوا ہے یہ عام کی تخصیص کے باب سے ہے، یہ سنیں بیان کیا آیت متأخرہ نے کیڑی اس بات کو کہ مراد ما فی انفسکم سے جو ما ہے نا، ما اس سے مراد بھئی کیا ہے، یعنی اخلاص اور نفاق، نہ کہ نفس کی باتیں وہ جن میں نہیں اختیار، کیونکہ تکلیف نہیں ہوتی مگر ان کاموں میں کہ جو انسان کی وسعت میں ہوں، تو یہ وساوس جو ہے ان کو رفع کرنا وسعت میں، لہذا وہ انسان کے اختیار میں نہیں، لہذا ان کا بندہ مکلف بھی نہیں، سنیں؟ لیکن بہرحال پہلے تو حکم یہی تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو نازل فرمایا اس پر سمعنا وعصینا نہ کہو یہودیوں کی طرح، بلکہ کیا کہو، وَأَطَعْنَا کہو۔ چلو جی، قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہ فرمان باری تعالیٰ منسوخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ جو اس کے بعد آ رہا ہے، کون؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن پتر جی ایک خیال آیا تو پھر اندر وچ کھب جانا، اندر پی ایچ ڈی کرنی، اس تے مواخذہ ہے جی، اندر وچ کھب جانا جڑی سانو عادتاں نے بھی خیال گندا آیا تو پھر انہوں دے گھر تک چلا گیا، یہ کام نہیں جی، کیونکہ ہون اختیار نال ہو رہے ہیں، کندے نال؟ ہون اختیار نال ہے جی۔ میں کہتا ہوں وہ عام کی تخصیص کے باب سے ہے، وہ کس طرح بیان کیا ہے آیت متاخرہ نے، یا بیان کی ہے یہ بات کہ مراد ما فی انفسکم سے اخلاص اور نفاق ہے، نہ کہ نفس کی باتیں، اور اندر دیاں باتاں نفس جی، وہ باتیں کہ نہیں اختیار ان باتوں میں، کیونکہ تکلیف نہیں ہوتی مگر ان میں جو انسان کی وسعت میں ہوں۔ یہ سورہ بقرہ میں 6 آیتیں ہیں، سورہ مانا کرو قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، یعنی کوبرا جب مل دی تو کہ لیا کے پڑے تلکائی چاہے دو جگہ بچے سارے تھے لیا کٹھا کر دیں دے جی، منسوخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑھے تو قابو نہیں ہوتا تو مچھرہ توں ذرا پہ جائیں دے پیرا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کہتا ہوں وہ عام کی تخصیص کے باب سے ہے جی۔ بیان کیا آیت متاخرہ نے اس بات کو کہ مراد ما فی انفسکم سے اخلاص اور نفاق ہے، نہ کہ جی کی باتیں وہ کہ نہیں اختیار ان باتوں میں، کیونکہ تکلیف نہیں ہوتی مگر ان باتوں میں جو انسان کی وسعت میں ہیں۔ وہ ہے نا کہ بیان کی آیت متاخرہ نے یہ بات کہ مراد ما فی انفسکم کی ما سے اخلاص اور نفاق ہے، خلاصہ بے سے یہ مراد ہے جی۔ ومن آل عمران
قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قيل إنه منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم وقيل لا بل هو محكم وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية قلت حق تقاته في الشرك والكفر وما يرجع إلى الاعتقاد وما استطعتم في الأعمال من لم يستطع الوضوء يتيمم ومن لم يستطع القيام يصلي قاعدا وهذا التوجيه ظاهر من سياق الآية وهو قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان اللہ. توجہ جی. 7ویں آیت 20 آیتوں میں سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ حق تقاتہ حق تقاتہ ایتھے ٹیلے ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی کامل و مکمل ڈرو، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہونے کی حالت میں، یعنی تا دم مرگ عقیدہ توحید پر قائم رہنا. بعض مفسرین کہتے ہیں یہ آیت کیڑی آجڑی سورہ آل عمران دی سورہ تغابن کی آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے. اس آیت سے یہ منسوخ ہے، یہ منسوخ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کامل ڈرنے کا، پہلے سمجھو نا بھی یہ ناسخ منسوخ بنے کے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کامل ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہے، کبھی اس کی نافرمانی نہ کرے، ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتا رہے، کبھی اس کی ناشکری نہ کرے، اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے، کبھی اس کو فراموش نہ کرے. اجر سنیں یہ حق، اور ظاہر ہے کہ یہ بات انسان کے بس میں نہیں ہے، ہمیشہ اس کی اطاعت میں رہے، کبھی اس کی نافرمانی نہ کرے، ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتا رہے، کبھی اس کی ناشکری نہ کرے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے، کبھی اس کو فراموش نہ کرے. تو یہ انسان کے، اس لیے بعض مفسرین نے اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں. کس کے ساتھ؟ فاتقوا اللہ، بھی اتنا ڈرو جتنا تمہاری طاقت میں استطاعت میں ہے. جی ایک قول ہے او قیل انہ منسوخ بقولی فاتقوا، ایک قول. اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے، محکم ہے. اور محکم ایک ہوندا وہ جڑا پڑھیا اصول فقہ چو نہیں، تو محکم بمانا غیر منسوخ، نافذ العمل کی اے مطلب اپنے مقام پر ظاہر نص مفسر محکم کوئی بھی ہو، لیکن یعنی وہ اس پر عمل ہے، یہ مطلب ہے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے، محکم ہے. اور اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر توجیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح شرک و کفر سے بچتے ہو، کل معاصی سے بھی بچو. جس طرح شرک کفر اور شرک سے بچتے ہو، اسی طرح سارے گناہوں سے بھی. یہ معنی حق کا تو کہتے ہو کہ کل تو نہ وکیل اللہ محکم ولیسا فیہا چخر وکھری گل ہے کہ بھئی یہ محکم ہے بھی ان چیزوں میں. بھئی معنی کیا ہوا اس کا کہ جس طرح شرک اور کفر سے بچتے ہو نا، اسی طرح کل معاصی سے بس ایک گل مک گئی.
اگو تو لفظ ہے نا کہ نہیں ہے اس آل عمران میں آیت کے صحیح ہو اس میں دعویٰ نسخ کا سوائے اس آیت کے ایک ہی آیت آل عمران ہے جن بچے گل لیں بعض ہے لیکن بیندن بھی جس میں بھی تحقیقی بات کل تو کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے تقریر اور ہے مگر شاہ صاحب کے نزدیک دونوں آیتوں کا مصداق ایک نہیں الگ الگ ہے جب مصداق الگ الگ ہوگا تو ناسخ منسوخ ہونے والی بات ختم ہوگی مصداق ایک بنائے تب ناسخ منسوخ ہوتا ہے کس طرح وہ کہتے ہیں کہ حق کا توقات ہی یعنی کامل ڈرنے کا حکم کفر شرک وغیرہ عقائد باطلہ سے متعلق ہے سنیں او کل تو حق تقاتی فی الشرک والکفر وما یرجع الاعتقاد کہ جن کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے نا اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ اللہ سے ڈرو جتنا اسے ڈرنے کا حق ہے یعنی عقیدے ٹھیک کرو یعنی عقیدے ٹھیک کرو سمجھا پہ کفر شرک عقائد باطلہ ان سے بچو کیونکہ کفر و شرک اور عقائد باطلہ سے مکمل بچنا ضروری ہے نا وہ کدھر بھی گڑبڑ ہوگی تو کفر ہو گیا کہ اس لیے یہاں تو بچنا ضروری ہے اور دوسری جگہ جو فرمایا نا فاتقوا اللہ ما استطعتم یعنی استطاعت کے بقدر ڈرنے کا حکم اعمال سے متعلق ہے کس سے یعنی جو شخص وضو کی طاقت نہیں رکھتا وہ تیمم کرے اور جو شخص کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور یہ توجیہ آیت کے سیاق یعنی ولا تموتن الا وانتم مسلمون سے ظاہر ہے کیونکہ اس میں زندگی کے آخری سانس تک اسلام پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ موت کے وقت اعمال کا سلسلہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے صرف عقائد باقی رہتے ہیں اس لیے اسلام سے اعمال اسلام مراد نہیں بلکہ ایمان قلبی اور عقیدہ توحید مراد ہے الحاصل اس آیت کے منسوخ ہونے نہ ہونے کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک منسوخ ہے بعض کے نزدیک محکم ہے یہی راجح ہے اور سورہ آل عمران میں اس آیت کے علاوہ کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں نسخ کا دعویٰ صحیح ہو بسم اللہ سمجھے ہی اور آل عمران سے قولو تعالی اتقوا اللہ ما استطعتم بعض نے کہا یہ منسوخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان فاتقوا اللہ ما استطعتم کے ساتھ سنیں اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ محکم ہے بلکہ حق تقاتی کا معنی اور ہے مستطاعتم کا معنی اور ہے اور نہیں ہے اس سورہ آل عمران میں کوئی آیت کے صحیح ہو اس میں دعویٰ نسخ سوائے اس آیت کے شاہ صاحب فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حق تقاتی ہی کا تعلق ہے شرک کے ساتھ کفر کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ جو لوٹتی ہیں کدھر یعنی اللہ سے ڈرو جیسا حق ہے یعنی عقیدے ٹھیک رکھو کفر شرک عقائد باطلہ سے بچو اور مستطاعتم کا تعلق ہے اعمال کے ساتھ یہ اعمال میں ہے کیا معنی جو نئی طاقت رکھتا وضو کی تیمم کرے جو نئی طاقت رکھتا کھڑے ہونے کی نماز بیٹھ کر پڑھے شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ توجیہ جو میں نے کی ہے آیت کے چلاؤ سے ظاہر ہے وہ ہے قول تعالی ولا کہ ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو وہ یعنی تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو گئے عقیدہ اللہ اکبر یا اللہ سونا سونے دا صدقہ سارے مسلمانوں ایمان دی سلامتی دی دولت نال نواز دے خاتمہ بالایمان نال فرمائے اور آل عمران سے قولہ تعالی اور میرے یاروں کو سمجھ آ رہی جی کہ کوئی نہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ بعض نے کہا ہے بعض گوبھی والے نہیں مفسرین نے یار بعض نے کہا ہے
کہ یہ فرمان باری تعالیٰ منسوخ ہے، فرمان باری تعالیٰ منسوخ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ کے ساتھ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ کے ساتھ آگے سمجھے؟ ہاں اور بعض نے کہا ہے لا یہ منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم ہے، بلکہ محکم تو معنی اور ہے جی، اور نہیں ہے سورہ آل عمران میں آل عمران میں آیت کوئی آیت صحیح ہو صحیح ہو اس میں اس میں نسخ کا دعویٰ نسخ کا دعویٰ سوائے اس آیت کے، سوائے اس آیت میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں حق کا تو آتی ہی حق تقاتی شرک شرک اور کفر اور کفر اور ان چیزوں کے بارے میں ہے ان چیزوں کے بارے جو لوٹتی ہیں اعتقاد کی طرف، میں ہیں جو بات کی اندہ محمل اور ہو گیا، اور مستطاعتم اور مستطاعتم اعمال میں اعمال میں یعنی اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے کہ اعمال کے اندر جتنی تم میں طاقت ہے نا اتنا کرو۔ اس کی ایک مثال دی ہے، وہ شخص وہ شخص جو طاقت رکھتا وضو کی، نہیں طاقت یعنی جو وضو کی طاقت رکھتا ہے وضو کرے، جو وضو کی طاقت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ تیمم کرے، تیمم کرے، اور وہ جو ہو وہ جو نہیں طاقت رکھتا کھڑے ہونے کی، طاقت رکھتا یعنی جو کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، جو نہیں رکھتا کھڑے ہونے کی نماز پڑھے بیٹھ کر، بیٹھ کر، اور یہ تو جی اور یہ تو ظاہر ہے ظاہر ہے آیت کے سیاق سے، اس سیاق اور وہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قول اللہ تبارک وَلَا تَمُوتُنَّ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور آل عمران سے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتقوا اللہ حق تقاتہ، بعض نے فرمایا کہ یہ منسوخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فاتقوا اللہ ما استطعتم کے ساتھ، اور بعض نے کہا نہیں منسوخ بلکہ یہ محکم ہے۔ بزرگ کہتے کہنا بھی کوئی پتہ نہیں، پگڑی ترکی کوئی نہیں، پگڑی ہے نا نہیں بس ٹھیک ہے اور جی۔ نہیں ہے سورہ آل عمران میں کوئی آیت کے صحیح اس میں دعویٰ نصر کا سوائے اس آیت کے، اور مستطاعتم اعمال میں وہ شخص جو نہ طاقت رکھے وضو کی تیمم کرے، اور وہ شخص جو نہ طاقت رکھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی نماز پڑھے بیٹھ کر، اور یہ توجیہ ظاہر ہے آیت کے سیاق سے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وَمِنَ النِّسَاءِ تعالی وَالَّذِينَ عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم الآية منسوخة بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، قلت ظاهر الآية أن الميراث للموالي والبر والصلة لمولى الموالاة فلا نسخ۔ فلا نسخ۔ 8ویں آیت جی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں ہر ایسے مال کے لیے جس کو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، اور جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے ان کو ان کا حصہ دو۔ جی والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم۔ جی جی یہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ کا معنی ہے وارث، ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنا دیے اس سے جو مال چھوڑ جاتا ہے، مثلا کون؟ والدین چھوڑ جاتے ہیں، رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جن سے تم نے عقد کیا ہے نا جی ان کو بھی والے میراث سے دو۔ اصل ٹیل ہے والذین عقدت ایمانکم تھی فآتوہم نصیبہم۔ جی سنیں علامہ سیوطی رحمہ اللہ، کیونکہ بات علی تقان کی چل رہی ہے 20 آتے ہیں، علامہ سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت سورہ احزاب کی جو آیت ہے نا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ،
کہ رشتہ دار بعض کے اولا ہیں بعض کے ساتھ، رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس آیت سے یہ جو ہے نا والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، یہ منسوخ ہے۔ اس سے یہ لہذا اب جن سے عقد موالات کیا ہوا ہے نا ان کو حصہ نہیں دینا، رشتہ دار موجود ہوں تو وہ لیں گے، نہ ہوں تو پڑھا جس راجی پھر اگے جا کے آخر تک دے موالات ہو، آخر تے نال نہیں ہے گا بے ابا بھی زندہ ہے تک دے موالات بھی چلیں جو نہیں۔ یہ تو تقریر کی کنہوں نے؟ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے، مفسرین کی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں، محکم ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ میراث تو رشتہ داروں کے لیے ہے، اور جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ مطلب ہے کہ جن سے معاہدے کیے ہوئے ہیں نا ان کے ساتھ حسن سلوک۔ وصیت ہو سکتی ہے کہ نہیں ثلث سے کم تک تو وراثت اور رشتہ داروں کو ملے گی، اور جن سے تم نے عقد کیا ہوا ہے نا جی کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ جی اکثر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکیلے اکیلے مسلمان ہو گئے تھے شروع میں، سن رہے ہیں کہ پورا کنبہ کلے اور ان سب کا کنبہ اور تمام اقربا کافر چلے آتے تھے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی کر دیا تھا، مواخات مدینہ۔ وہی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے، واقعہ پڑھا جی۔ جب ان کے اقربا بھی مسلمان ہو گئے تب یہ آیت اتری کہ میراث تو اقربا اور رشتہ داروں ہی کا حق ہے۔ اب رہ گئے وہ منہ بولے بھائی تو ان کے لیے میراث نہیں، ہاں زندگی میں ان کے ساتھ اس نے سلوک ہے زندگی وچ، اور مرتے وقت کچھ وصیت کر دے تو مناسب ہے، مگر میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کوئی سمجھ آ گئی میرے کھانے او بیکھو دروں کہ اور سورہ نساء سے قولو تعالی والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اب یہاں اگر مراد لیں وراثت، کیا لیں؟ اب یہ ناسخ منسوخ بنے گی کہ یہ آیت منسوخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ۔ قل تو او گو او میرے یارا، اے اللہ تعالیٰ فرمایا ہوں نا بھی آ ناسخ ہے تے پھر حضرت شاہ ولی اللہ کدے کروڑ بھی کٹھے ہوندے نا تے جرت نہیں سی پینی بھی اللہ دے فرمان نو ٹھکران، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہوں کہ اے ناسخ ہے۔ یہ چونکہ بعد جو مفسرین نے مجتہدین نے توجیہ کیتیاں بھی ساڑھے نزدیک آئیں جے کیے، تو پچھلے آکھے نے جس اسی انہاں دا محمل بیان کر سکتے ہیں، لہذا دو میں محکم پہ ہون تاں کی ہے جی، نہیں گل سمجھی؟ او انہیں دیکھ لو کڈی وڈی گل ہے بھی شاہ صاحب انہیں میرے نزدیک اس کی یہ توجیہ ہے، اس کی یہ توجیہ ہے۔ یہ تو بڑے بڑے گستاخ ہو گئے سارے مفسرین دے، ساڑھے آج دے ماحول دے مطابق لوٹے نعوذ باللہ من ذالک۔ پتر تائیں تو دین سمجھنے کو محروم ہوندے جا رہے ہیں، بچی نہ بربادیاں تو سمجھنے کو محروم ہوندے جا رہے ہیں، بس دین نو ترجیح نہیں دے رہے، اسی اپنی شہزادگی تے نفس پرستی نو ترجیح دے رہے ہیں، تے اسی حضرت پرستی نو ترجیح دے رہے ہیں، استاد پرستی نو ترجیح دے رہے ہیں، شخصیت پرستی نو ترجیح دے رہے ہیں، تا وجہ تو سانو دین سمجھ نہیں آ رہے ہیں۔ تے جنہ لوگوں نے صرف اور صرف اللہ والے دیکھا تے سونے والے دیکھا ہے تے انہوں نے انہوں نے پھر انج فیض ملتا ہے جی اے تسی گل انج کر سکتے ہو، انج کر سکتے ہو، قیامت تک اجازت اس دی، دین نو مروڑنے دی نہیں۔ ویکھو ہن بھی دو ایتاں نس کوئی نہیں بھی ناسخ منسوخ نے، مفسرین نے کیا ہے منسوخ ہے تے ناسخ ہے، جنہوں منسوخ آ کیا وہ تو رہ گئی صرف تلاوت واسطے،
تے جے اوندا محمل وکھرا کر دئیے وہ بھی محکم ہو گئی دوجی بھی گل آ رہی کوئی. میں کہتا ہوں کہ ظاہر آیت کا ظاہر یہ ہے کہ میراث موالی کے لیے ہے. موالی کون؟ ورثاء. اور تھلے لکھی ہو موالی کون ہو جمع بمانا قریب یعنی للاقرباء مطلب والے کل جعلنا موالی یا ہو موالی مطلب موالی ہو یہ نہیں ہے کہ بھئی مولا موتک تے موتا کو رشتہ دار ہو او بلا تھی وہ. تو یہ آیت کا ظاہر یہ ہے کہ میراث کن کے لیے اور بیر اور صلہ جو ہے وہ مولا الموالات کے لیے. کس کے لیے؟ اور جب اسلام لاتا رجل علی ید رجل تو معاہدہ کرتے تھے کہ یہ کہ وارث بنے گا وہ اس کا بوجھ اٹھائے گا اس سے، تو یہ صحیح تھا اور اس کو مولا الموالات کہتے تھے. او ہے او لکھے تھلے او آشیے تے او کتھے لبا ہی کون لبا ہوں گا رکھ بڑا کتھے وے. اچھا چلو ٹھیک ہے جی. سنیں ہی ایسی لہذا ان کے لیے زندگی میں بیر اور صلہ ہے اور مرنے کے بعد اور ان کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہو. لہذا فلا نسخہ اب دونوں ایتے محکمہ کوئی ناسخ منسوخ نہیں ہے. کہو چلو جی. اور سورہ نساء سے قولہ تعالی والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم الآیہ. یہ قول تعالی وہ الآیت بھی پوری آیت پڑھا کو خبری منسوخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ کے ساتھ. میں کہتا ہوں آیت کا ظاہر یہ ہے کہ میراث موالی کے لیے اور بر اور صلہ مولا الموالات کے لیے. فلا نسخہ جی. اور سورہ نساء سے قولہ تعالی والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم منسوخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ کے ساتھ. میں کہتا ہوں آیت کا ظاہر یہ ہے کہ میراث موالی کے لیے ہے اور بر اور صلہ مولا الموالات کے لیے ہے. فلا نسخہ. قولہ تعالی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ الْآيَةَ قِيلَ مَنْسُوخَةٌ وَقِيلَ لَا ولیکن تہاون الناس ولیکن تہاون الناس ماضی تہاون الناس فی العمل بها. قلت قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی محکمۃ والامر للاستحباب وهذا اظہر. او دھیان و میرے ہو یارو. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ. نامی آیت کیڑی سورت چلتی پی؟ نساء. اللہ رب کریم فرماتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ جب حاضر ہوں تقسیم وراثت تقسیم کے وقت اولو القربى والیتامى والمساکین فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا. جی. اور جب حاضر ہوں ترکہ کی تقسیم کے وقت کون؟ رشتہ دار یتیم محتاج لوگ، تو ان کو اس ترکہ میں سے کچھ دے دو اور ان کے ساتھ خوبی اور نرمی سے بات کرو. وقولوا لہم بعض تو جو کریں بعض مفسرین کے نزدیک بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت میراث یوصیکم اللہ فی اولادکم سے منسوخ ہے. جی.
بھئی یہاں یہ تھا کہ تقسیم کے وقت جو رشتہ دار یتیم مسکین آ جائیں فرزقو منو ان کو بھی جداد دو. فرزقو عمر ہے نا اٹل فرزقو تے وے تاں آپ ناسخ منسوخ بننے نے بھئی انہوں نے تسی تھوڑے فرض ہے کہ کی کرو دیو جی. سنا جی تے ہن ایندا مطلب سی کہ سارے جڑے آ جان جداد دی حصہ دیو. تو لہذا بعد نے کہا کہ یہ پہلے تو تھا تو بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم سے. اب اس میں حصے مقرر ہو گئے ہیں لہذا جن کا ذکر اس میں نہیں ہے ان کے لیے جداد کوئی نہیں ہے. ایک پہلا قول یہ ہو اور بعض کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے لیکن اس آیت پر عمل کرنے میں حضرت صاحب سست ہو گئے. اوے حضرت تو تسی سارے چلو ایک گل مک گئی. ایک گل دو قول. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت محکم ہے اور یہ حکم واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. حکم یہ فرض کو وجوب کے لیے نہیں ہے استحباب کے لیے کہ جداد تو ورثاء میں تقسیم کرو اور تم ان کو اپنی طرف سے تمہیں جو جداد مل گئی ہے یا ابھی تم سارے اکٹھے ہو تو پہلے ان کو کوئی دیگیں پکا کر کھانا کھلا دو تو حرج کوئی نہیں ہے. جی سنیں ہی تقسیم میراث کے وقت برادری اور کنبہ کے لوگ جمع ہوں تو جو رشتہ دار ایسے ہوں جن کو میراث میں حصہ نہیں پہنچتا یا یتیم اور محتاج ہوں ان کو کچھ کھلا کر رخصت کر دو یا کوئی چیز ترکہ میں سے حسب موقع ان کو بھی دے دو کہ یہ سلوک کرنا مستحب ہے. اور اگر مال میراث میں سے کھلانے یا کچھ دینے کا موقع نہ ہو کہ میں مثلاً وہ یتیموں کا مال ہے. یتیموں کا مطلب ہے بھی بچے بچیاں چھوٹے نے ایک پاپا تو وڈا ہے جنہیں چھرا پھیرنا سارا باقی چھوٹے بھی ہیں تو چھوٹے مالک بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے. یتیموں کا مال ہے اور میت نے وصیت بھی نہیں کی تو ان لوگوں سے معقول بات کہہ کر رخصت کرو. اب وقولوا لهم قولا معروفا آگے جی سمجھے یعنی نرمی سے عذر کر دو کہ یہ مال یتیموں کا ہے چھوٹے بچوں کی جداد میں اور میت نے وصیت بھی نہیں کی اس لیے ہم مجبور ہیں. جی سمجھیو ہوں ذرا غور کرو نا اس سے بڑے دو آیتاں تے جی بھئی قولو تعالی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ تو ہے نا فَرْزُقُوهُمْ تو اس کا تو مطلب ہے ابھی سب حصے دار ہیں جو بھی آ جائے وہ حصے دار ہے. الآیہ بعض نے کہا یہ کیا ہے منسوخ ہے. جی او وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى نظر آ رہے ہیں وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ تو یہ منسوخ ہے بقولہ یا کدھر گیا ہے. بعض نے کہا یہ منسوخ ہے کس کے ساتھ ہو 8 نمبر بیایات او یوصیکم اللہ. بعض نے کہا نہیں منسوخ نہیں ہے لیکن سستی کیا لوگوں نے اس آیت پر عمل کرنے میں. شاہ سے فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیت اور امر استحباب کے لیے امر سنیں جی اور لکھے تلے الصحیح للبخاری بچے موجود ہے جڑا پیش کیتا نے جی اور یہ عذر ہے اور یہ تو تنگال ساری سمجھا دیتی ہے قولہ تعالی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ الآیہ اے جڑی آیت پوری سمجھا گئی ہے. بعض نے کہا ہے منسوخ ہے اور بعض نے کہا ہے نہیں اور لیکن سستی کر دی ہے لوگوں نے عمل کرنے میں اس پر. میں کہتا ہوں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ محکمہ ہے اور امر استحباب کے لیے ہے اور یہ اظہر ہے. شابہ جی قولہ تعالی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ الْآیہ بعض نے کہا یہ منسوخ ہے اور بعض نے کہا نہیں
اور لیکن سستی کر گئے ہیں لوگ عمل کرنے میں اس پر۔ ایک اور پڑھنا پھر میں جائیں کہتا ہوں فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ یہ محکمہ ہے اور امر استحباب کے لیے اور یہ عزم ہے۔ شبش قولہ تعالی واللاتی یأتین الفاحشۃ الآیہ منسوخۃ بآیۃ النور اگے قلت لا نسخ فی ذلک بل هو ممتد الی الغایۃ فلما جاءت الغایۃ بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان السبیل الموعود کذا وکذا فلا نسخ۔ لذرا دھیان کرے جب میرے یاروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 10ویں آیت جی اور توجہ، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شاہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ ایسے ٹیلے سارا کستے او یجعل اللہ لہن سبیلا، اور جو عورتیں بدکاری کریں تمہاری بیویوں میں سے تو تم ان کو بدکاری پر اپنوں میں سے، او من نساء فاستشہدوا علیہ اربعۃ منکم، اپنوں میں سے 4 مردوں کو گواہی دینے کا حکم دو، پھر اگر وہ گواہی دے دے فین شاہدو تو ان بدکار عورتوں کو گھروں میں مقید رکھو، اگو نہیں 2 صورت، فامسکوہن فی البیوت، یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے، اوتھے مرن، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ تجویز فرمائے۔ پہلے سی اے حکم جمہور مفسرین کے نزدیک بھی پہلے یہ تھا کہ جب زنا ثابت ہو جائے نا انہوں گھر ڈک کے رکھنا ہے، مر جائے یا اللہ کو دوجا حکم لے آوے گا اس وقت تک یہ حکم رہے گا۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے اور ناسخ سورہ نور کی یہ آیت الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والے مرد کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ ایک آگش ایک مشہور اس طرح، لیکن شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نسخ نہیں بلکہ یہ حکم کا جو وقت مقرر کیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اب متقدمین کے نزدیک تو یہ نسخ ہے، متاخرین کے نزدیک وہ پورا او یجعل اللہ، وہ وقت پورا ہو گیا۔ چنانچہ جب حکم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو اگر دوجی آیت آگے نا زانیۃ والزانی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، فرمایا مجھ سے حاصل کرو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہ تجویز فرما دی ہے۔ سنیں جی، لہٰذا متاخرین کی اصطلاح کے اعتبار سے یہ نسخ نہیں ہے، کیونکہ متاخرین مطلق حکم کی انتہا بیان کرنے کو نسخ کہتے ہیں۔ حکم ہوئے مطلق، اصول دی کتاباں 50 سال ہو گئے پل پل گئی ہیں، حکم ہوئے مطلق تے اللہ دے علم چے سی کہ انی دیر تک اساں سمجھا قیامت تک، تے جس لئے اگلا حکم آیا تے اساں انہوں آکھا اے ناسخ ہے تے اے منسوخ ہے، اے مطلق موقت حکم کی انتہا بیان کرنے کو نسخ نہیں کہتے۔ نور الانوار میں ہے اذا التحق به التوقیت لا ينسخ قبل ذلك الوقت، کہ جب اس کے حکم کے ساتھ وقت لا کر دیا جائے تو اس وقت سے پہلے وہ منسوخ نہیں ہے۔ وَبَعْدَهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ النَّسْخِ، اور اس کے بعد اس پر نسخ کا لفظ سنیں جی، اوتھے او آیت آئی سے نا نور الانوار چ والاولا فی نظیر قولو تعالی فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، نہ انہوں مثال دیتی سی انہیں نا فاعفوا واصفحوا کہ انہوں کافران نو معاف کرو کچھ نہ کبو حتی یأتی اللہ بامرہ۔ ہن جدو جہاد دی آیت آ گئی نا تے اے او وقت بیان ہو گئے۔ اسی طرح فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ آگے سمجھے۔ تو یہ ہے وقت کی جناب مطلق وقت کی انتہا
نہ مقید کی، تو مقید کی جو وقت ہے اس سے پہلے وہ منسوخ نہیں ہے، جب وقت پورا آ گیا تو اس کے بعد بات ختم ہے۔ مگر شاہ صاحب نے یہ واضح نہیں فرمایا کہ سورہ نساء کی مذکورہ بالا آیت معمول بہا ہے یا نہیں۔ اگر معمول بہا ہے تو اس پر عمل کرنے کی کیا صورت ہے؟ سنا جی؟ ہاں، مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری جنہوں نے یہ عربی بنائی ہے، انہوں نے وضاحت کرتے فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کی مذکورہ بالا آیت پر اس وقت عمل کرنا واجب ہے جب مسلمان اقتدار سے محروم ہونے کی وجہ سے حدود جاری کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں، تو پھر اس آیت پر عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ آیت ایسے ہی حالات میں نازل ہوئی تھی۔ وہ جدوں اجے مسلمان حد نہیں جاری کر سکتے، پہلا دور سی، پھر جب مسلمان اپنے اقتدار سے حدود جاری کرنے پر قادر ہو گئے تو حدود کی آیتیں نازل ہوئیں۔ جی بھی ہن بھی اگر ہووے تو اتھے کچھ نہ کچھ انہوں سزا دیتی جا سکتی ہے۔ ہاں اس ملک میں اجازت ہو جائے، جب انہیں انگلینڈ والے مسلمانوں نے اجازت دیتی کہ تسی اپنے مولویوں دی ٹیم مقرر کرو، تسی آپ اپنی شرع کو سزا دینا چاہو، سن کوئی اعتراض نہیں جی، لیکن کوڑے شوڑے تو نہیں مار سکتے، بطلاقہ والے رولا ہوتا ہے صرف، نہیں اور گل بات کو نہیں ہوتی بھی۔ ہن دھیان کر بدرو قولہ تعالی واللاتی یاتین الفاحشۃ، او آخر تک یہ منسوخ ہے کس کے ساتھ؟ آیت النور، او زانیۃ والزانی فجلدوا۔ بسم اللہ الرحمن۔ میں کہتا ہوں نہیں نسخ اس میں، بلکہ یہ ممتد ہے کس تک؟ بھائی غایت تک یہ حکم ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ پس جب آ گئی غایت تو بیان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، وہ سبیل جس کا وعدہ کیا تھا وہ قضا و قضا ہے۔ کیا ہے؟ کیا مطلب قضا و قضا؟ یعنی وہ یہ آیت آ گئی ہے بھئی وہ الزانیۃ والزانی آ گئی ہے، تو اس طرح شاہ صاحب نے وضاحت تو کر دی ہے نا کہ یہ حکم تھا اس وقت تک جب تک دوسری نہیں آئی، تو لہٰذا چونکہ یہ موقت ہے تو موقت کے بعد دوسری آیت آئے تو اس کو نسخ نہیں کہتے اصول فقہ چ، اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ نسخ نہیں ہے، حکم ختم ہو گیا ہے، پہلا حکم ختم ہے لیکن نسخ نہیں ہے۔ چلو جی، قولہ تعالی واللاتی یأتین الفاحشۃ، منسوخ ہے آیت النور کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن۔ میں کہتا ہوں نہیں نسخ اس میں، بلکہ وہ ممتد ہے غایت تک، او یجعل اللہ ہو شہزادی ہو۔ بس وہ دو مثالیں تو سنے، نور نوار دی بات کو کر کے دیکھ لو، وہ تو مثالیں دیتی ہیں انہیں کہ دیکھو یہ ان کے اندر آ چکا ہے لہٰذا یہ نسخ نہیں ہوگا۔ چلو جی، پس جب آ گئی غایت تو بیان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہ سبیل موعود قضا و قضا ہے۔ رواہ مسلم مشکات کتاب الحدود الفصل الاول رقم الحدیث 3558 ویکھ لو، اتنے حدیث موجود ہے، ہن بڑی سونے فرمایا مجھ سے لے لو بھی اللہ کا حکم یہ آ گیا جی۔ قولہ تعالی واللاتی یأتین الفاحشۃ الآیہ، منسوخ ہے آیت النور کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں نہیں نسخ اس میں، بلکہ یہ ممتد ہے غایت تک۔ پس جب آ گئی غایت تو بیان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سبیل موعود قضا و قضا ہے، لہٰذا یہ نہیں ہے نسخ۔